سورہ فاتحہ شریف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم الرحمن الرحیم الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الذی لا مانع لحکمہ ولا ناقض لقضائہ والصلاة والسلام علی سید الانبیاء وسند الاولیاء واحبابہ المعارضین لأعدائہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ورفعنا لک ذکرک، صدق اللہ العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ پیار اور محبت سے پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد الذی کان علیاً فی درجاتہ فاطما فی تطہیراتہ حسنا فی صفاتہ شہیدا فی تجلیاتہ زین العابدین بعباداتہ باقرا فی العلم الاولین والآخرین بمعلوماتہ صادقا فی اقوالہ قاظما فی جمیع احوالہ متمکنا فی مقام الرضا جوادا کفو عند العطا ہادیا الی طریق الیقین سبیل النجات و طریق الیقین و عسکریا مع الغزات و مہدیا الی سبیل الیقین و طریق الیقین غیاث المستغیثین صلوات اللہ تعالی علیہ وآلہ اجمعین۔ وہ نہ تھا تو باغ میں کچھ نہ تھا، وہ نہ تھا تو باغ میں کچھ نہ تھا، وہ نہ ہو تو باغ میں کچھ نہ ہو۔ یہ وہ کون ہے؟ کون ہے وہ؟ ابھی تک آپ نے جو پون گھنٹہ جس کی اہل بیت کی شان سنی ہے، اگر یہ بچوں کا مقام ہے تو پھر بابا کا عالم کیا ہوگا؟ نہ بتائیں نا ان کا یہ مرتبہ جو آپ نے بیان فرمایا کس کے سبب ہے؟ کس کے سبب ہے؟ ذرا پیار سے بولیے، کس کے سبب ہے؟ بھئی حضور علیہ السلام نے فرمایا نا کہ فاطمہ تو بضعۃ منی، حضور نے فرمایا نا قطعۃ قبضی، حضور نے فرمایا نا حسین منی، وہ کلیجے دے ٹکڑے ہو، یہ پہلے جڑا فرمایا ہے نا وزن یہ دے وچی ہے نا۔ قبلہ آپ شیخ الحدیث ہو جائیں، جب تک کوئی آپ کو یہ کہے گا نہیں کہ یہ عالم ہے تو میرے آپ کی وہم سے تو کچھ ہونے کا نہیں ہے نا، سند چاہیے نا۔ قبلہ مشکل کشا نے بھی جب چہرہ دیکھا تو مشکل کشا ہو، بتائیے نا تو محور کون ہے؟ سرکار
اصل کون ہے سرکار، مرکز کون ہے سرکار، اول کون ہے سرکار، آخر کون ہے سرکار، ظاہر کون ہے سرکار، خلیفہ اعظم کون ہے سرکار، علت العلل کون ہے سرکار، حقیقت الحقائق کون ہے سرکار، اور یہ سارے بھی جس پر فدا ہے وہی سرکار۔ بھائی پیارو، بندے بلے پاویں چار بیٹھے ہو تو گل میں کرنی ہے ٹھوک بجا کے۔ میں نے کسی بندے شندے کو خاطر میں نہیں لانا، یہ ذہن میں رکھے۔ حضرت نے فرمایا مقام مقوم ہم نہیں دیکھتے، مقام صرف مصطفیٰ کا ہے۔ ہم نے بات ٹھوک کے کرنی ہے۔ یہ مصطفیٰ ہیں جنہوں نے ابو بکر کو صدیق کیا ہے، یہ مصطفیٰ ہیں جنہوں نے عمر کو فاروق کیا ہے، یہ مصطفیٰ ہیں جنہوں نے عثمان کو ذوالنورین کیا ہے، یہ مصطفیٰ ہیں جنہوں نے علی کو مشکل کشا کیا ہے، یہ مصطفیٰ ہیں جنہوں نے کندھے پر بٹھا کر حسین و حسن کو جنت کا سردار کیا۔ یہ نعمت رب ہے کس کے سبب؟ محور آپ ہیں، مرکز آپ ہیں، اصل آپ ہیں، آپ ہی آپ ہیں۔ بے شک بے شک۔ یہ ذہن میں رکھ لینا، یہاں سے پھرنا نا۔ فضیلت کلی، جس کو بھی فضیلت ملی، فضیلت کلی کے سبب سرکار کے سبب۔ پترو، نبی بھی نہ ہوتے اگر رسول نہ ہوتے۔ کہاں کی بات کرتے ہو؟ رسولوں کی تبعیض کا سبب ذات مصطفیٰ ہے۔ بے شک ہے، بے شک۔ بلکہ سن سکتے ہو تو سنو، رسولوں کے بچنے کا سبب ذات مصطفیٰ ہے، رسولوں کو رسالتیں ملنے کا سبب ذات مصطفیٰ ہے۔ اللہ کی قسم کھا کر میں کہتا ہوں، رب نے تو صاف فرما دیا، صاف فرما دیا انبیاء سے، جڑا تواڈے وچوں دے تے ایمان محبوب تے نہ لے آیا، ام ہو اسمہ من النبوہ، نام مٹا دوں گا نبوت سے، اس لیے کہ گل تواڈی نہیں، گل ساری سرکار کی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ گل ساری کہہ دیئے سرکار دیئے، اچھا بولو کہہ دیئے سرکار دیئے۔ صحیح سبب ہے کہ اب بے شک نہ بولے، بلے نہ بولے۔ قبر میں حضرت نے بھی یہی کہنا ہے، حضرت نے بھی، اس کمینے نے بھی، اللہ اے بزرگوں نے بھی۔ اور یاد رکھ لو یاد یہ کہ جب تمہاری نگاہ پڑے گی مصطفیٰ پہ قبر میں، حیران ہو جاؤ گے۔ وہ دنیا میں جس کے تذکرے سنتے تھے، جس کے حسن کی قصائد پڑھتے تھے اور سنتے تھے، اب پتہ چلا یہاں بھی گل اسی سرکار۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو ذرا پھر اور آگے جائیے گا اور ملاحظہ فرمائیے گا، مصطفیٰ کو پائیے گا۔ بچہ کلیجے کا ٹکڑا، پل پہ بھی مصطفیٰ ہوں گے، بیٹا میدان پہ بھی مصطفیٰ ہوں گے۔ اور میرے بچے جنت کا بوا کوئی نبی رسول پیغمبر نہیں کھلوا سکے گا، نہ ہی کوئی اصحاب میں سے کھلوا سکے گا۔ آمنہ کا لال جب تک دروازے پر نہ جائے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کہہ دیں پھر بات کس کی ہے؟ بتاؤ پھر بات کس کی ہے؟ کھڑے ہو کر بولو، کھڑے ہو کر، باقی بیٹھے رہے۔ گل ساری سرکار دی، پورا مجمع بولے، آر دیے نہ پار دیے، گل ساری سرکار دیے، دو دیے نہ چار دیے، گل ساری سرکار دیے، تے اے گل رب غفار دیے کہ گل ساری سرکار دیے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور سنیں، توجہ رکھنا، علم، یہ قال الامام القسطلانی رضی اللہ تعالی عنہ، علم انہو لما تعلقت، علم انہو لما تعلقت
ارادت الحق تبارک و تعالی بے ایجاد خلق ہی و تقدیر رزق ہی ابرز الحقیقت المحمدیت من انوار السمادیت فی الحضرت الاحدیت ثم صلح من العوالم كلها علوها وسفلها. یہ تو آنا ترجمہ شریف نہیں سمجھتے میں کرتا ہوں. بولو تو صحیح سبحان اللہ. ہاں بولو بولو ہم تو بلائیں گے. صاحب نے کہا نا لسانی تشدد کے قائل نہیں ہے. تشدد کے بغیر بھی دین کوئی نہیں ہے. یہ بھی ذہن میں رکھنا. کہیں ضرورت ہوتی ہے 7 سال کا منڈا جب قرآن نہ نماز نہ پڑھے تو انہوں چنڈ تو مارنی پڑنی ہے. تو فرمان خدا تے رسول دا ہے تو اتھے کی کرو گے؟ انہوں چکو گے وہاں پچھ نہیں ہوگی. فرمایا اٹھا چنڈا لگا دے. اگر بات ہم کو باطل کی ہو تو پھر جس علی کا نام لیا اسی کی تلوار کو ذوالفقار کہتے ہیں. ہونا کو نعرہ حیدری. ایک باری دب کے بولو نعرہ حیدری. بلکہ متشددین کو کاٹنے کے لیے بھی آپ کو تشدد کی ضرورت ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. ہاں جی اس کے لیے کیا کریں گے؟ اور میری جان آپ پر قربان وہ مولا مرتضیٰ کی میں مشتی اصغر بارے سنانے لگا ہوں. اور مولا علی نے بھیجیا نا سرکار کسی ادھر میرے حل تکنا مولا علی نے سرکار نے بھیجا. بندے بڑی مستی پہ کرتے سن ملون 8-10 بندے سن بڑے خبیث سن مستی پہ کرتے. مولا علی پہ جا ذرا تھپ کے آؤ. وہ مولا علی ٹرن لگے تو حضور نے عرض کی تھی یا رسول اللہ. مڑ گئے یا رسول اللہ جانے چھکنے. ایک گل سنو کون فرمائی عرض کی تھی یا رسول اللہ جانے ہی چھک دیا یا تھوڑا جا کوئی. حضور نے فرمایا ہاتھ ہولا رکھی پہلے گل سمجھائی. پہلے گل تو یہ کوئی سمجھ آ گئی کسی نے ٹھیک ہے نہ آئی تو چھک دے. اور گئے مولا علی تلوار لٹکائی ہوئی نا میرے ہل ویکھنا سارے باوے نہ کیا نہ کوئی کچھ گلاں تکنا نہیں ہونی. اور مولا علی گئے جناب بڑے مزے نلنا 10 بندے سن بڑے آرام نے کہا میرا نام علی ہے میں رسول اللہ دا خادم ہاں تو تمہیں دعوت دین آیا. اللہ پاک ایک کے حضور دے محبوب نے تو اے بندے دے پتر بن جاؤ مستیاں بڑیاں کرتے پہ بندے دے پتر بن جاؤ کان کھورنا لاؤ تو جڑیاں تساں تقریب کاریاں دے پروگرام پہ بنا دے ہو نا پتہ سانوں سارا ہے. تو تمہیں میں سمجھان آیا پہلی بار ہے سمجھان. انہوں نے ایک بولیا اور کون ہے تو تینوں ٹک لیندے ہاں. حضرت علی نے آرام نے تلوار کٹی بڑے مزے نہ تشدد رلنی. کیا بات ہے سبحان اللہ سبحان اللہ. آپ بڑے مزے نال تلوار کٹی کٹ کے بڑے آرام نال جی میں گاجر نو نہیں کٹی دا گردن دی کٹ کے جنا پونچھ کے نا تلوار خون صاف کر کے وچ رکھ کے. ہاں تو میں کہہ رہا سا میرا نام علی. نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ حیدری. اچھا وہ پھر جناب آپ نے فرمایا تو میں کہہ رہا سا بھائی تسی تقریب کاری دے جڑے منصوبے بنا رہے ہو نہ بناؤ تو بندے دے پتر بن جاؤ فائدے وچ رہو گے ساڈی گل منو گے تو آپ بھی سکھی رہو گے تو سانوں بھی ڈسٹرب نہ کرو گے. وہ دوجا ایک بولیا انہوں نے تو ساڈا بندہ مار دیتا تینوں جان نہیں دینا. جناب نے بڑے آرام نال تلوار شریف کھڑی سبحان اللہ اینج مار کے گردن دی کٹ کے صاف کر کے پھر پا گئے. اچھا وہ میں گل کر رہا سا میں سمجھانا میں گل کر رہا سا کہ میں تمہیں سمجھان آیا تو تسی موڑ نہیں سمجھے. وہ تیسرا بولیا پھر تلوار کٹ کے گردن دی لا کے پھر تلوار پا کے نا. اور بھائی میرا مطلب جنگ کرنا نہیں چھڑیا بھی نہیں. یہ کبھی ضرورت محسوس ہو جاتی ہے بڑے طریقے سے میرے کلیجے کے ٹکڑوں. تو پھر میں آپ کو بتلا رہا ہوں کہ گل ساری سرکار تو کدے یوں کرنا پہنتا بھی ہے نا کسی ٹائم میں بھی بات کرنی پڑتی ہے. میرے کلیجے کے ٹکڑوں اس بات کو سمجھو کہ اصل الاصول ذات مصطفیٰ. اے جڑی میں گل تمہیں سنا رہا اے جڑی میں عبارت عربی دی پڑھی ہے وہ صرف مفتی صاحب غریب نواز واسطے میں تبرک لین واسطے پڑھی ہے برکت لین واسطے.
آپ یہ مفتی بے بدل بھی ہیں اور عالم اجل بھی ہیں اور آپ عارف باللہ بھی ہیں، صوفی باصفا بھی ہیں. اللہ پاک نے آپ کی ذات کو ایسا مجموعہ کمالات کا بنایا ہے. میری آنکھ نے کم لوگ ایسے دیکھے ہیں جس فرد واحد میں اوصاف کثیرہ اور کمالات کبیرہ کا کوئی ایک شخص حامل ہو. اللہ سبحانہ نے ان صفوف اول میں سے حضرت کا شمار فرمایا ہے، ان کو رکھا ہے. یہ ظاہری طور پر بھی علم میں ماشاءاللہ اور باطنی طور پر بھی عشق میں، خلوص میں، بالخصوص حب اہل بیت میں. تو حق تعالیٰ سبحانہ آپ کے درجات کو بلند فرمائے، آپ کو کمالات اور مزید اس میں طرف عطا فرمائے. آپ کے قدمین شریفین کے صدقے مجھ جیسے کمینے احقر اور انتہا درجے نکمے نکھٹو بندے پر بھی رحمت کی نگاہ فرمائے. ہمارے پاس کیا ہے، ہم ان کے صدقوں میں آپ جیسے بزرگوں، آپ جیسے لوگوں کے صدقے میں ہم چل رہے ہیں. آپ کے قدموں سے لگنے والی مٹی بھی کھربہا درجہ ہم سے افضل والا ہے. بس وہ آپ ہمیں بٹھا دیتے ہو، عزت دے دیتے ہو. در حقیقت آپ خود بہت عزتوں والے ہو، تو تبھی ہمیں کچھ دے دیتے ہو. اللہ آپ کو مزید عزتوں سے نوازے. پھر اس بات پر غور کرے، اعلم انہ لما تعلقت، اے صاحبزادو یہ جان لو کہ جب اللہ سبحانہ وتعالی نے اس پوری کائنات کو اور اس کو روزی دینے کا ارادہ فرمایا، اس کی تخلیق کا ارادہ فرمایا، ان کی روزگار کا ارادہ فرمایا، تو اللہ سبحانہ نے انوار سمدیت میں سے اپنی احادیت کی ذات میں توجہ فرمائی، تو اس کے نور کے سمندر میں تلاطم پیدا ہوا جس کا نام اس نے محمد رکھ دیا. یہ میری طرف ہوئی، آپ کو فرما فرما. آپ نے جتنا اہل بیت کا ذکر کیا ہے یہ کچھ نہیں ہے. اللہ آپ کو اور برکتیں دے. ایک دل نہ سیدہ ذات یا تو ایک مرتبہ میں بھی خوش ہو جاؤں گا، پیار سے کہہ دیں حق محمد. یہ نام لینے سے سارا کچھ، یہ خود سوچ لو، خود سوچ لو. غوث پاک فرماتے ہیں میرا نام جو لے بدبخت نہیں مرے گا. اللہ دی قسمیں سرکار غوث پاک دا فرما. تو میرے تو بڑے ڈاڑے پیر بھی ہیں، تو پیر بھی ایسا توبہ میں پلے دا بھی کوئی نہ سمجھا اپنے پیر دا. غوث پاک حسنی حسینی سید ہے. توبہ 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 توبہ. آپ فرماندے پہ بے نصیب میرا انکاری تو ڈبدے نو پھڑتاری دا. بے نصیب میرا انکاری ڈبدے نو پھڑتاری دا، تو جڑا کرے مقابلہ میرا کافر کر کے ماری دا. آئے بھی دماغ میں رکھو. جب یہ شان ہے پتروں کی تو دادا کا عالم کیا ہوگا، نانا کا عالم کیا ہوگا. پھر ایک مرتبہ توجہ فرمائیں جو میں عرض کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں کہ اصل سرکار ہے، اور اللہ سبحانہ نے پھر ان کا نام نامی اس میں گرامی سرکار کا رکھا، اور جو کچھ بنایا وہ پھر بعد میں بنا. اول سرکار ہے. اول کون ہے؟ سرکار. پھر بولو کون ہے؟ سرکار. اللہ تو ایسا اول ہے کہ جس کو سمجھنے کے لیے اول بولا جاتا ہے. بیٹا لفظ اول میں بھی وہ شکتی نہیں ہے کہ وہ ذات بات پر جمال ہو سکے. تفہیم کے لیے اسے مستعمل ہوا ہے وہ بندہ خدا. جبریل امی آ کر حضور کی خدمت میں عرض کرتے ہیں السلام علیکم یا اول، السلام علیکم یا آخر، السلام علیکم یا ظاہر، السلام علیکم یا باطن. حضور نے فرمایا جبریل ایک گل تے دس. آکھے جی سرکار حکم فرماؤ. حالانکہ جبریل دا علم حضور کو زیادہ نہیں. ایک کان کھول کے سن لو سارے، یہ کوئی شک نہیں. کسی دا بھی اللہ تو بعد کسی دا علم حضور تو زیادہ برابر بھی کوئی نہیں، برابر بھی. پر دیکھو ابریز شریف میں سیدنا و مولانا عبدالعزیز پاک فرماتے ہیں لو عاشا سیدنا جبریل علیہ الصلوۃ والسلام
مئۃ عام الی مئۃ عام الی ما لا نہایۃ لہ ما ادرک ربعا من معرفۃ رسول اللہ ولا من علمہ بربہ کیف یمکن ان یکون سیدنا جبریل اعلم برسول اللہ. بھائی آپ دی دعا برکت واسطے جناب دی برگاواں چرچ کراں. سیدی عبدالعزیز دباغ فرماتے ہیں کہ اگر جبریل امی کو لکھو کھا عمر دی جائے سال اور بلکہ لا متنائی یعنی جڑی گننی نہ ہوئے اتنا عرصہ جبریل کی عمر ہو اور پھر وہ جبریل دوسرا کوئی کام کرے بھی نہ صرف ایک ہی کام کرے ایک ہی کام وہ کون سا کہ وہ کھوج لگاتا رہے کہ نبی پاک کا اللہ کے ہاں علم کیسا ہے اور رسول اللہ کی جو اللہ کو پہچان اللہ کی جو حضور کو پہچان نصیب ہے اس پہچان کی نوعیت کیسی ہے اور یہ لکھوں کا سال کی جبریل کی کھوج ہو تو اخیر ہو جائے گی لیکن مقام مصطفیٰ کا چوتھائی بھی جبریل کو سمجھ نہیں آئے گا. ہاتھ تیرا کے کہہ دیو سبحان اللہ. کوئی گال سمجھ آئی ہے کہ کوئی نہیں؟ میرے کلیجے کے ٹکڑوں اس لیے اصل سرکار ہے. اصل اچھا بولو کون ہے؟ یہ اسی لیے اہل بیت کی بھی شان ہے. جو حضرت نے بیان فرمائی ہے بہت تھوڑی علمائی ان سے حق نہ ادا ہو سکا. اگر میں بیان کر دوں قیامت آ جائے گی حق نہ ادا ہو سکے. اس سیدہ کی شان کون بیان کر سکتا ہے؟ جو قرارے جانے مصطفیٰ ہو جو نور آئیون مصطفیٰ ہو. اے جڑی یہ نہیں حدیث شریف صلاۃ و قرۃ عینی فی الصلاۃ ایسے مراد کیا ہے؟ یہ نماز نہیں ہے. سن لو تم کان کھول کے سن لو. یہ ہمارے مولوی بھائیوں نے سب نے لکھی ہوئی ہوتی ہے نا مسجدوں میں بھی لکھی ہوتی ہے قرۃ عینی فی الصلاۃ تو آگے لکھا ہوا ہوتا ہے میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں لکھا ہوتا ہے. یہ غلط نہیں ہے جو لکھا ہوتا ہے یہ غلط نہیں ہے لیکن یہ علماء ظواہر کی بات ہے. اگر تم اس کی بات سننا چاہتے ہو جس کے دل کو خدا نے باطن کے نور سے منور کیا اور جس کا نام شاہ نظام الدین اولیاء جو خلیفہ بھی حضرت فرید الدین گنج شکر مسعود کا ہے. اللہ محمد جا بولو خواجہ قطب فرید حق فرید یا فرید حق فرید یا فرید. یہ حضرت نظام الدین اولیاء محبوب الہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں. آپ فرماتے ہیں حضور پاک نے جب یہ فرمایا حبب الی من الدنیا ثلاثہ ترے چیزاں میں نوں محبوب کیتیاں گئی ہیں تو اتر دی گل کر کے پاکیزہ عورت دی پھر حضور نے ہے نے این قرۃ عین او میری اکھاں کدھر گئی اکھاں دی میری ٹھنڈک کدھر ہے تو کہا کنجے غرفہ میں او نکڑ میں ہے سیدہ زہرا نفل پڑھ رہی تھی حضور کی اچانک نظر پڑی فرمایا قرۃ عینی فی الصلاۃ فرمایا میری اکھاں دی ٹھنڈک نماز میں چھے. کوئی سمجھ بھی آئی ہے کہ کوئی نہیں ہے آئی؟ نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالت یا رسول اللہ یا رسول اللہ نعرہ رسالت نعرہ حیدری یا علی. تو احباب عظیم وقار اگر ہم قیامت آ جائے اور اہل بیت کی شان بیان کریں تو ہم حق ادا نہیں کر پائیں گے مگر اپنا اپنا حصہ ملانا چاہیے اور ملاتے بھی ہیں ہم سارے اور ملائے جا رہے ہیں اور انشاءاللہ ملاتے رہیں گے. لیکن یہ سمجھنے کی بھی ساتھ ساتھ ضرورت ہے کہ اصحاب ہوں یا اہل بیت ہو مرکز ذات مصطفیٰ ہے. آتا تیرا کیا ہو بے شک نہیں سارے آدھے ہاتھ کیوں نہیں اتیار عائشہ حضرت جی کا بھی سب کا ہے کہو بے شک. مرکز کون ہے؟ ہم نہ رافضی ہیں نہ ہی ہم خارجی ہیں اور نہ ناسبی ہیں. ہم ان سب پر لعنت بیچتے ہیں. ہمارا طریق وہی ہے جو علی بن ابی طالب کا اعلان ہے. میرے کلیجے کے ٹکڑوں مرکز حضور ہیں
اور پھر حضور کی تخلیق کی بنا پر ساری کائنات کو تخلیق کیا گیا. نبی رسول پیغمبر ادھر میری طرف توجہ کرو. سرکار جتنے انبیاء ہیں وہ ان کا محور اور ان کا مرکز ذات مصطفیٰ رہی. ان کی نبوتیں مٹ جاتی اگر حضور پاک پر ایمان نہ لاتے, کسی ایک کی بھی نہ مٹی چونکہ سارے ایمان لا چکے تھے. کیا بات ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کا تخت اڑدا جاندا ہے, اڑدا جاندا ہے, اڑدا جاندا ہے, اڑدا جاندا ہے. کعبے دے اتوں اڑ رہا تے کعبہ تھلوں رویا فریاد کی تھی. کعبہ شریف انہیں آخیا یا اللہ تیرا یہ نبی بڑیاں شان والا ہے, آواز اڑی جاندا ہے تے جے تھلے لے کے 2 نفل پڑھ لیندا کی فرق پے جائے. سجدہ انہیں مینوں نہیں سی کرنا, کرنا تینوں سی. میں تو مسجود الیہ ہوں, مسجود لہو تو نہیں, تو سجدہ تو تجھے کرنا تھا. پر اگر یہ آ جاتا تو میری عظمت بلند ہو جاتی. اور گال سنو جنے ہو, غور کرو. اور جس کعبے کی عظمت سلمان سے بڑھتی ہو وہ کعبہ حضور کا کعبہ نہیں, حضور اس کا کعبہ ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اے دماغ میں رکھ لینا, حضور قبلہ ہے, کعبے کے نہیں اللہ کے. یہ حضور پر نور اللہ کا بھی قبلہ ہے. ایک باری پھر سن لو کان شریف کھول کے, تمہارا میرا قبلہ کعبہ ہے اور مصطفیٰ کا قبلہ خدا ہے, خدا کا قبلہ مصطفیٰ. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو یہ سلیمان علیہ السلام اللہ پاک نے اللہ سے عرض کی, کعبے نے اے آ جاتے 2 نفل پڑھ لیتے تو کیا ہو جانا. ہائے ہائے, اللہ پاک نے فرمایا کعبہ صبر کر, یہ نہیں آئے تو کہاں کی ہو گیا, وہ تو لنگ گئے, کچھ نہیں ہویا. تیری شان کو نہیں کٹنی, تیری شان تو وہ تو کھلے گی نا جدوں وہ آوے گا جدیں قدماں وچ سلمان دے سر ہو گئے. اور پھر اب ذرا میں وہ مقصد تو میرا یہ بیان کرنا خیر نہ تھا, لیکن ضمن عرض کر رہا ہوں, یہ تخت اڑتا ہوا جب آگے گیا نا, آگے گیا تو وہ مدینہ شریف کے اوپر سے, وہ تو تب مدینہ یثرب نشان بھی موجود نہیں تھا, نشان ظاہراً موجود نہیں تھا. علم الہی میں تو تھا ہی مگر ظاہراً نشان موجود نہیں تھا. بس وہاں پر پہاڑ ہیں اور ریت ہے, تو وہاں سے کچھ گزرنے لگا, تخت جھک گیا آگے سے. اتنے کعبے آ گیا, تھلے اتارو تو نہیں اترے, اور وہاں آپ چپ گیا, اٹھا ہی نہیں تخت. ہائے 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 ہائے, وہ اٹھے چمک کے تجلیاں کہ مٹا دے سب کی تعلیاں, دل و جان کو بخشیں تسلیاں. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. یا رسول اللہ قربان آپ کی ذات بابرکات پر. اب تک جھک گیا تو پھر پورا زور لگوایا جنات سے, مڑکا پسینہ پسینہ جنہ آ گیا ساڑھے کو نے جی آ گیا. بلاؤ آصف بن برخشے کو. آج ہی آصف بن برخشا انہا ہے سائیں ایسا بلقیس دا تخت لے آئے سے پتہ نہیں کی آج نہیں دیا لگا. پھر آبا کو بولا اٹھا اسے, آبا نے بھی ہاتھ جوڑ لیے, نہیں اٹھتا. پھر ایک گھٹنا ٹیک کر ایک کھڑا کر کے, ایک مخصوص پچھلے انبیاء کا طریق تھا دعا کا, اس طریق کے مطابق دعا مانگی کہ کیا تم نے مجھ سے نبوت لے لی؟ کہا نا. کہا حکومت چھین لی؟ کہا نا. کہا پھر سبب پہ جھکاؤ, تخت کے جھکنے کا سبب کیا ہے؟ فرمایا کچھ خبر ہے تمہیں, یہ کون سا مقام ہے جہاں تیرے تخت کو جھکایا گیا ہے؟ یہ وہ جگہ ہے جہاں میرا محبوب اکبر آرام فرما ہوگا, اس کا مزار گنبد خضرا تعمیر ہوگا. اگر چاہتا ہے کہ تیری حکومت وسیع ہو جائے تو نیچے اتر کے درود و سلام پڑھ کے یہاں سے جانا. تو محور سرکار ہیں, مرکز سرکار ہیں. اور یہ کان کھول کے سن لو, یہ تو ہم وہ بات بتا رہے ہیں آپ کو جو آپ کی کھوپڑی شریف میں آ رہی ہے. یہ بھی سب کی نہیں آتی مگر جتنا سمجھ رہے ہو, حالانکہ اور ایسے آگے بات. تم زمین کی تہ میں چلے جاؤ, حکومت مصطفیٰ کی ہے. بے شک, بے شک.
اور تم آسمان کی چوٹی پہ چلے جاؤ تو قبضہ مصطفیٰ کا ہے، اور تم مر کے قبر میں جاؤ گے تو برزخ میں بھی قبضہ مصطفیٰ کا ہے۔ اور بندگان خدا، تا وقت قیام جنت پل کے بعد بھی ایک لمحہ بھی خارج نہیں ہے جس میں کسی اور کا قبضہ ہو۔ ارے تخلیق خدا کی ہے، قبضہ مصطفیٰ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کوئی سارے بولو حالانکہ یہ جو میں نے باتیں کی ہیں یہ بھی ابھی عقل میں، مثلا علامہ بوصیری فرماتے ہیں وَمِنْ عُلُومِكَ عِلْمَ اللَّوْحِ وَالْقَلَمِ، آپ کا علم میں سے ایک قطرہ ہے، آپ کے علم میں سے ایک قطرۃ من ابحار علوم المصطفیٰ، ایک قطرہ ہے۔ اور پھر آگے تشریح پتہ ہے کیا کیا ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ، وہ میری جان آپ پر قربان، وہ فرماتے ہیں یہ جو قطرہ ہے اس میں سارا کچھ موجود ہے، جو کچھ دنیا میں ہے، جو کچھ دنیا میں ہے اور جو دنیا کے ساتھ ہونا ہے اور قیامت جو آنی ہے، اور پھر کیسے کیسے جنتی جنت میں، دوزخی دوزخ میں، سب کچھ اس قطرے میں ہے۔ اور فرمایا پھر جب قطرہ یہ ہے تو باقی کیا ہے؟ کچھ سمجھ آ رہی ہے بات کہ تقدیر ساری اول تا آخر، یہ ساری تقدیر ایک قطرہ ہے علوم مصطفیٰ میں سے۔ تو اگر یہ قطرہ ٹھہری تو باقی پھر کون سا علم ہے؟ مولا علی قاری فرماتے ہیں کہ صوفیاء نے تصریح فرمائی وہ علم جو باقی ہے وہ علم مع اللہ ہے، حضور کی علم اللہ کے ساتھ ہے، اور اللہ کو جو حضور سے نسبت ہے وہ مخلوق کے بس میں نہیں کہ وہ بیان کر سکے۔ ہاں ایک بات کہہ کر فل سٹاپ کرنا پڑتا ہے، اور وہ بات یہ ہے خدا جانے یا مصطفیٰ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اس سے آگے کوئی بات نہیں۔ اور یہی ابریز شریف میں حضرت عبدالعزیز دباغ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں، آپ ارشاد فرماتے ہیں اعلم ان انوار المقونات کلھا من عرش و فرش و سماوات و ارضین و حجاب و جنات لو اذا جمعت وما فوقها وما تحتها اذا جمعت كلها وجدت بعدا من نور النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اگر تو تخلیق جمع کر سکے، اگر تجھے طاقت ہو عرش اور فرش اور زمین اور آسمان اور عرش پر جو 70,000 پردے ہیں ان سب کو، اور جو زمین کی تہہ میں مخلوق ہے اسے، اور جو آسمان کی چوٹی پر مخلوق ہے اسے، اگر تو ساری اکٹھی کرے تو تیرے طوطے ہوش کے اڑ جائیں، تو حیران رہ جائے کہ یہ تو رسول اللہ کے نور کے کچھ قطرے ہیں، اگر یہ کائنات کچھ ہے تو سارے نور کا عالم کیا ہے؟ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اللہ اکبر۔ اب سیدھی سیدھی بات ہے کہ آپ شکر کا کلمہ پڑھیں کہ آپ کو اور مجھے غلامی مل گئی، بس یہ سیدھی سی بات ہے۔ آگے ہم لمبی چوڑی کہانی نہ کریں۔ وہ سلطان العارفین تیفور بن عیسیٰ جنہیں با یزید کہتے ہیں، اور بڑی مزیدار بات ہے یہ، ان سے کسی نے پوچھا تھا کہ اسمو کا اے با یزید نے نا، انہوں نے کسے پوچھا تیرا نام یزید ہے، با یزید ہے؟ ہاں اسمی با یزید،
قلبی با حسین. واہ واہ سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ حضرت تیمور بن عیسیٰ وہ ہیں جن کا نام یاد ہو تو بندہ جنتی ہوتا. یہ جنت منت بہت نیچے کی باتیں ہیں, میں تو یہ باتیں کرتا ہی نہیں ہوں, یہ تو حضرت نے فرما دیا ہے جنت قریب ہے. جنت جنت ہے, جنت پوری میں نہ پوری جنت ہے, پوری جنت پوری جنت پوری جنت میں بما اوراں شوراں اور وہ جو کسوراں مسوراں اور وہ جو کھجوراں مجوراں, ان ساری نعمتوں میں اتنا حسن بھی نہیں ہے جو محمد عربی کی ایڑی میں موجود ہے. بلکہ جو بات حضور سیدی اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ تعالی نور اللہ مرکزہ الشریف نے فرمائی ہے, وہ تو اس سے بھی اوپر ہے. وہ فرماتے ہیں دنیا پاگل ہے جو کہتی ہے جنت بڑی قیمتی ہے, جنت. ہاں ہم نے کب انکار کیا کہ جنت قیمتی نہیں ہے, لیکن کبھی کسی نے غور کی کہ یہ قیمتی ہے کیوں؟ کبھی اور کی. فرمایا یہ تو تب قیمتی ہوئی جب بنائی گئی, جب نہیں. فرمایا جب مصطفیٰ نے قدم دھرا اس جنت میں تو فرمایا ان کے قدم سے صلائے غالی ہوئی جنا, واللہ میرے گل سے ہے جاؤ جلال گل. فرمایا جب مصطفیٰ نے قدم رکھا تو جنت مہنگی ہو گئی, اس لیے نہیں کہ اس میں حور ہے, اس لیے کہ اس میں قدم حضور ہے. تو بہت نیچے کی باتیں ہیں, آگے کی کرو میرے کلیجے کے ٹکڑوں. یقول ابو یزید, حضرت ابو یزید حضرت با یزید فرماتے ہیں, وہ میں نے عراب کی وجہ سے ابو یزید پڑھا ہے. با یزید فرماتے ہیں غصتو لجت المعارف, ہم نے ڈبکی ماری. اور یہ وہ جڑیں, اے با یزید پہلے ذرا دی گل سن لو, یہ وہ جڑیں جس نے ایک علم بیان کیا, ایک علم بیان کیا, علم. اور وہ جب بیان کر چکے مفتی صاحب غریب نواز, آپ فرماتے ہیں عوام نے سمجھا. سما غصتو, ایک باری پھر غوطہ مارے, پھر میں لایا ایک علم اور وہ میں نے بیان کیا, صرف علماء نے سمجھا. پھر میں نے ایک ڈبکی لگائی اور ایک علم لایا, وہ خواص نے سمجھا. پھر میں نے ایک ڈبکی لگائی اور ایک علم لایا, وہ اخص الخواص نے سمجھا. پھر میں نے ایک ڈبکی لگائی معرفت الہی کے سمندر میں اور ایک علم لایا, فرمایا وہ اخص الخواص بھی نہ سمجھے. جس جڑے دی پرواز یہ ہے کہ امت میں اس کی بات سمجھنے کی صلاحیت کسی میں نہ ہو, وہ شخص کیا کہتا ہے سنو, کہتے ہیں غصتو, ایک جڑے بیٹھیاں میں نو خیال پیدا ہویا ہے, ذرا مقام مصطفیٰ کی حقیقت کو تو جانو. تو میں نے معارف کے سمندر میں غوطہ لگایا. فرمایا جب میں مقام مصطفیٰ کی حد کے پاس پہنچا, ابتدا کہا جب وہاں پہنچا, فائزہ بینی و بینہا الف حجاب من نور, تو ابتدائیہ مقام پر 1000 پردے دھرے ہوئے نظر آئے. لو دنوت من الحجاب الاول, اگر میں پہلے پردے کے قریب جاتا, لَخْتَرَقْتُ كَمَا تَخْتَرِقُ الشَّعْرَةُ اِذَا أُلْقِيَتْ فِي النَّارِ, میں اس طرح جل جاتا جیسے بال کو آگ میں ڈال دو تو بال کا نشان نہیں مٹتا, پہلا ہی پردہ مجھے جلا کے خاک کرتا. اور جنہیں پہلے پردے تک رسائی نہیں, اس کے انتہائی پردے کا عالم کیا ہے. بس میں اپنی گفتگو کو کلوز کرتا ہوں. گلاں دو ہی کرنیاں چاہیے جڑیاں سمجھ آ جان, لکھاں کرنے نال جڑیاں سمجھنا ہمیں فائدہ کوئی نہیں. اتنی گل سن لو, شکر دا کلمہ پڑھو کہ غلام سرکار. ایک اے جڑی جنت والی گل ہے, اوے بچہ ایک منٹ حدیث نہیں سنو, او بیٹھ جا کرما لیو چلیو. میرے مرید بہت دخل تاولے ہوتے ہیں, فٹو فٹ گڈی نو گھیر دین. او میں فقیر آدمی ہاں, نہ کوئی بمب پھٹنا ہے نہ پٹاخا, خیر ہو سی. وہ میری اے حدیث نہیں سن لو, اگر تم حضور پا, کون ہے جو حضور کو خوش کرنا چاہتا, بس ہاتھ تھلے گا, میرے نال ایک وعدہ کر لو,
روزانہ کم از کم 11 باری درود شریف پڑھ سکو. سبحان اللہ سبحان اللہ. کرو وعدہ دل سے کرو. اچھا میں نے کوئی مولوی صاحب مفتی صاحب سمجھتے ہوئے نہیں, فقیر مست جا ایک کمینہ حضور دی امت سے گناہ گار اے سمجھنا میرے نال وعدہ کرو 11 باری درود شریف پڑھ. سبحان اللہ انشاءاللہ. دیکھو ہم 100 مرتبہ بھی کہہ سکتے ہیں آپ کو ہے, مگر نہیں وہ جتنا جو وعدہ وہ کرنا چاہیے جڑا ختم نہ ہو. تو 11 مرتبہ درود شریف پڑھیں انشاءاللہ حضور خوش ہو جائیں. سبحان اللہ. حضور کیا ہوں گا اونج کدے کوئی فتویٰ میرے تے نہ ٹھوکے, مفتی صاحب تو میرے اپنے یار ہیں تو پجا تو الٹا میں بھی ہوں. اگر کوئی بندہ حضور کو خوش کر دے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ, اس پر دوزخ حرام ہو جاتی ہے. سبحان اللہ. اور حضور فرماتے ہیں جس نے مجھ پر دل سے ایک مرتبہ درود شریف پڑھا میں اس پر خوش ہوں خوش ہوں خوش. یہ تو حضور دی کہانی بہت اگے ہے, کدے گستاخی معاف ایک حدیث شریف سنا دیں سبحان اللہ. اجازت دیو بس 1 سے 2 منٹ میں یہ حدیث شریف سنیں. حضور نے فرمایا جس بندے نے میرے امتی کو خوش کر دیا, کیا بات ہے. بھائی آپ ہے نا, آپ ہے نا, آپ ہے نا, یہ اور بات ہے سر پہ ٹوپی نہیں لیکن امتی تو ہے. داڑھی پاویں اتنی لمبی نہ ہوئے امتی تو ہے نا. اے اعمال اور چیز ہے, اللہ ہمیں اعمال کی توفیق دے, لیکن امتی تو ہے نا. اب جو یہاں بیٹھا ہوا مسکرا رہا ہے حضور کے نام پر, یار اس کا حضور سے تعلق تو ہے نا. کیسے ہم کہہ دیں 1 منٹ میں ہم جناب ہم نے ٹوکا پھڑیا ہوا ہوئے چل تو کافر تو فلانا, اوے بڑے مخلوق حضور دی, حضور نو اللہ دی مخلوق حضور دی غلام حضور نو بڑی چنگی لگ دی ہے. حضور نے فرمایا جس نے میرے کسی امتی کو خوش کر دیا, اب سننا غور سے, اسی لمحے اللہ ایک فرشتہ پیدا کر دے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا پیدا کر دے گا؟ سبحان اللہ. اجے حضور دی گل نہیں ہو رہی, اجے اہل بیت دی بھی گل نہیں, اجے غوث پاک, اجے امتی وہ بھی عام خاص ماس نہیں, وہ بھی بس خاص وہ یہی ہے کہ امتی حضور ہے, بس یہی خاصیت ہے کہ وہ حضور کا ہے. میرے کلیجے کے ٹکڑوں سرکار پاک فرماتے ہیں جس نے خوش کر دیا, یہ میری مائیں بہنیں بھی سنیں آپ بھی سنیں اور سننا توجہ سے ہے, جس نے میرے غلام کو کیا کر دیا اسی لمحے اللہ ایک فرشتہ پیدا کرے گا. اور جب یہ مرے گا کون فوت ہوگا, کون یہ خوش کرنے والا, جب فوت ہوگا فرمایا اس دا آن کے نا قبل اس کے کہ وہ 2 آون. کیڑے 2 سمجھ گئے ہو نا؟ ہاں وہ جو 2 قبل اس کے حضور فرماتے ہیں قبل اس کے کہ وہ دونوں آئیں, یہ آئے گا فرشتہ, وہ جڑا پیدا ہویا خوشی نہ آن کے کہے گا السلام علیکم بابا جی, تو وہ کہیں گے وعلیکم السلام, تو تسی کون ہو دسو تو صحیح میں پچھاڑیا نہیں. وہ آکھن گے قبلہ میں او ہاں خوشی جیڑی فلانے نے دیتی سی تو اب تو کدھر آ گیا ہے؟ کہا میں فرشتہ ہوں, تیری خوشی کے سبب تخلیق ہوا ہوں. تو تجھے پتا ہے مجھے اللہ نے اپنے محبوب کے امتی کے لیے کیوں تخلیق کیا؟ تو وہ کہے گا جی تو دسو بھائی کدھر آئے ہو؟ وہ کہے گا میں اس واسطے آیا اے جدو تینوں سوال شروع ہونا تو تیرے نال کھلو کے آستہ آستہ اشارے کر کے جواب دیندا ہے. آنکھوں نہ سبحان اللہ. تو نال میں تیری مدد کراں تے نال ہے یہ تھوڑی جی کوٹھڑی جڑی ہے نا اندھیری ہے, اے کوٹھڑی کی ہے تے جدوں تک وہ نہیں نہ آندے تے میں تیرے نال تھوڑی گپاں شپاں لاواں تے تیرا دل بہلاواں. توبہ توبہ امت کے لیے اتنا خیال حضور نے اتنا انتظام کر دیا ہے. اوے خوف نہ رکھ تو ذرا, ارے تو ہے عبد مصطفیٰ, تیرے لیے امان ہے, تیرے لیے امان ہے. پھر وہ کہتا ہے ہاں میں سوالاں دے ویلے بھی تیری مدد کرنی ہے. تو پھر اس کے جی پھر تسی ٹر جاؤ گے, اور نہیں جانا کتھے ہے, اے تیری مدد امداد کرا کے نا تو پھر انی اوری کا منزل کا الی الجنہ و فی الجنہ, پھر 2 میں چلیں گے جنت تینوں تیرا بنگلہ دکھاواں گے.
اور ہاتھ جوڑ کر میں آپ سے پوچھتا ہوں، یہ حدیث پیش کرنے کا مطلب میرا کیا ہے کہ اگر تو محمد عربی کے 1441 ہجری میں غلام کو خوش کر دے تو حالت یہ ہے، اگر محمد پاک کوئی خوش کر دے تو حالت کیا؟ پھر کہہ دے نعرہ رسالت، دل سے بول نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ بس آپ وعدہ کرتے ہیں کہ حضور سے 11 مرتبہ درود پڑھیں انشاءاللہ۔ آج کے بلا استاذ الاساتذہ صوفی با صفا عارف باللہ مصنف کتب کثیرہ میرے انتہائی مہربان، مجھ پر بڑی مہربانی فرماتے ہیں، مشفق ہیں، شفقت فرماتے ہیں، انتہائی ملاطفت فرماتے ہیں۔ میں آپ کا شکر گزار ہوں، اور جن حضرات نے اس پروگرام کا انعقاد کیا ان کا شکر گزار ہوں، جنہوں نے مجھے سنا ان کا شکر گزار ہوں، اور آپ کا بے انتہا شکر گزار ہوں کہ آپ نے آج جس طرح اہل بیت کا ذکر کیا، اللہ سبحانہ آپ کو اسی طرح دنیا اور آخرت میں ترقیاں اور عزتیں